الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوریزی دعوت پہ لاکھوں سلام جسے کھاری کنویں شیرہ جاں بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام نارہائے دلیراں سے بن گونجتے غرشے کو سے جرات پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام حسن مجتبی سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام اس شہید بلا شاہ گلگوں کبا بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام فارق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام زاہد مسجد احمدی پر درود دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام یعنی عثمان صاحب قمیص خدا حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام ماحی رفض و تفضیل و نصب و خروج حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جان مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ گلبن باغ نور کی کچھ اور ہی اٹھان ہے بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو ساری بہار حشت خلد چھوٹا سا عطردان ہے
عرش پہ جا کے مرغ عقل تھک کے گرا غشا گیا، ابھی منزلوں پر پہلا ہی آستان ہے، تجھ سا سیاہ کار کون، ان سا سخی ہے کہاں، پھر وہ تجھی کو بھول جائیں، دل یہ تیرا گمان ہے۔ پیش نظر وہ نو بہار اور سجدے کو دل ہے بے قرار، اس نو کہندے نے امام اہل سنت۔ اقبال جا کے سر رکھ دیتا، اقبال تصوراتی دنیا چ گیا مدینہ پاک، انہیں سر رکھ دیتا حضور دے روزے ہوتے۔ اقبال کہندا ہو جدوں عبدالعزیز نامی حکمران سی تو آ گیا، کہنے لگا اقبال تو تے مشرک ہو گیا، او ایک ہی کیتا اقبال کہندا سجود نیست عبدالعزیز ماں پاگل دیا بچہ ہے، میں سجدہ نہیں کر رہا بلکہ در رسول دے جڑی خاک گری ہوئی میں پلکا ناو دی صفائی کر رہا۔ اقبال دے سر رکھ دیتا، اے اعلی حضرت بریلوی ہے، ساڑھے تے الزام لانا اے مشرکن، اے حد تو تجاوز کر جاندے، اے ویکھ دے ویکھ دے کوئی نہیں، اے نہیں کر دیں۔ میں کہا جی کوئی تسی ہن گل اعلی حضرت دی کوئی پڑھی ہوئے تے تاں نہ ہن جو حالات ساڑھے ذمہ گل نہ پاؤ نا، جڑا کوئی ایویں ٹٹو مٹو بندہ ہوئے تے اسی تو دے ذمہ دار کوئی نہیں، جو ٹٹو والی گل بندہ کرے تے او دن شاہ صاحب قبلہ فرمایا، سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی شیر اہل سنت، ایک مولوی صاحب سن جڑے 40 سال تک حضور دی نبوت نہیں سن مندے، وہ فرما دین بھائی تو کہنا میرا جواب نہیں دیں دے، تو شاہ صاحب فرمان لگے بھائی گل دا جواب ہوتا، وٹھ دا جواب تے نہیں نہ ہوتا، بندہ وٹھ کرے تو دا تو کوئی جواب کوئی بھائی ساڑھے وڈے نے تو دسیا بھائی وٹھ اندر جا کے کرنی آن، ادب سکھایا، ہوں روڈ ہوتے وٹھ بندہ کر رہے ہوئے تو اسی دی وٹھ دا جواب کی دے؟ کوئی بندہ ساڑھے تے الزام لاوے بھئی یہ مشرکن جناب ہے، انتہا پسند ہیں، بڑے حد تو تجاوز کر جاندے، ہوں کوئی چبل قسم دا بندہ ہوئے تو اسی تو ذمہ دار کوئی نہیں۔ مسلم شریف آیا بھائی حضرت ابو اسحاق تالقانی کہندے ہیں، عبداللہ بن مبارک کہندے ہیں کہ بھائی مینوں اگر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فرماندا نا کہ عبداللہ بن محرر نہ تو ملاقات کرنی یا پہلے جنت جانا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں رب العالمین دی بارگاہ وچ عرض کرنی سی بھائی پہلے میں اودے نال ملاقات کرنی تے پھر جنت جانا ہے، لیکن فرماندے ہیں جدوں میں ویکھیا بھئی حدیث رسول وچ بندہ گڑبڑ کردا تے کانت بارۃ احب الی منہ، تے میرے نزدیک ہن مینگنی جڑی اے دے نالوں زیادہ محبوب ہے۔ گل اتنی ہے صرف، سارے لوگ بندہ غلط گل بھی کرے تو کہتے نہیں جی وہ تو فلانے کام کی، بھائی فلانے کی کیتا، سارے بزرگاں نے لکھیا، دسو کتنا نیک آدمی ہونا جہدے بارے عبداللہ بن مبارک کے کل کر دیں کہ جناب جے رب مینوں کہندا بھی جنت پہلے جانا ہے یا اس عبداللہ نال پہلے ملاقات کرنی ہے، تو کہا میں جنت بعد جانا ہے، اس نال ملاقات پہلے کرنی۔ جدوں میں ویکھیا بھئی حدیث رسول وچ بندہ گڑبڑ کردا تے ہن فرماندے میرے نزدیک مینگنی دی حیثیت ہے، اس دی کوئی حیثیت نہیں۔ ساڑی کہاں نہیں جی انہیں 13 گھنٹے بکواس کیتا ہے جی، 10 گھنٹے انہیں بکواس کیتا، بھئی بکواس کرن دا کیا مطلب ہویا؟ انہیں بکواس کر جے چھوڑیا تے اودے کولوں بچو، ہن او مینگنی رہ گئی بیچارہ، تے ہن مینگنی نہیں تسی جیب وچ پائی پھر رہے، مینگنی جیب وچ ہوے تے نماز نہیں ہوندی۔ مینگنی دا کیا مطلب ہویا جیب وچ بندہ پائی پھرے؟ سنیاں نوں کوئی ہوش دے ناخن لینے چاہیے، او جی حضرت صاحب فلانا ٹمکانا، حضرت صاحب اس وقت تک سی جدوں تک رسول اللہ دا غلام ہے۔ اقبال کہندا دل بمحبوب حجازی بستہ ہے، زی جہت بیک دگر پیوستہ ہے۔ اقبال کہندا ایک کو جگہ ہے دل لان والی، او حضور دی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے پھر جڑا حضور دا غلام بنیا اسی قیامت تک انہاں بھی دل لا لے، بس گل تے اتنی ہے۔ ہاں جی اس دا قد وڈا ہے جی، او دا کاٹ وڈا ہے جی، او دے کول کتاباں بڑیاں ہیں جی، او دے جناب لائبریری بڑی وڈی جی۔ میں کہا جی لائبریری تے ساڈے کول واقعی اتنی وڈی نہیں ہونی، لیکن اسا انج کدے نہیں کیتا بھی تھلے اردو والی کتاب رکھ کے تے عربی والا تھلو بندہ کہانی آکھنا تھلو پڑھی آوے تے بندہ کہے جی میرے کو علم بڑا زیادہ ہے جناب، علم بڑا زیادہ ہے جی۔ جی اس تو وڈی بددیانتی حضور کی ہو سکتی جناب، اس تو وڈی ذلت کی ہو سکتی، اس تو وڈی کمینگی کی ہو سکتی؟ ساڈی قوم جناب ہاں جی وہ کہندا جی یہ مولوی تے تنخواہاں دے پیسے لیندے، میں کہا جی لیندے اسی کوئی انکار کیتا جی، ختماں دے پیسے لیندے، میں کہا جی لیندے کدی اس انکار کیتا، لیکن ایک گل ضرور ہے اسی امریکہ دے ڈالر نہیں لیندے، اسی امریکہ دے ڈالر نہیں لیندے۔ پیر مکی دی میں تنخواہ لینا، میں ڈٹ کے لینا، میں تو فل بھی لینا، چادر بھی لینا، اسے واسطے تو میں غازی دی حمایت کرنا، جو میں امریکہ دے ڈالر کھادے ہوندے تو میں بھی غازی ممتاز نو قاتل کہہ دینا سی۔ بھائی غلطی ہو گئی، انہوں توبہ کراؤ، انہوں کر نہ پاؤ، سزا ہوندی۔
حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سیف چشتیائی جی لکھیا قائدیانی دے بارے، فرمایا تو کہندا مینوں بڑا علم ہے، تینوں تو فلانا سیگا نہیں آیا، تینوں تو فلانی ترکیب تو غلط کی تھی، تے پیر صاحب فرمایا بھئی تیرا علاج ہے کہ آپ میرے علی شاہ کو کن نہ پا، تینوں میں نہ پاواں تے تیری پیٹھ تے پتھر رکھا تے دوبارہ تینوں پڑھاواں۔ قائدیانی نو پیر میرے علی شاہ صاحب فرمایا بھئی تینوں تے جے دوبارہ کن نہ پا کے علم پڑھانا چاہیے، تے جیڑا غازی ممتاز نو قاتل سمجھے انہوں تے دوبارہ کن نہ پا کے ذرا یضرب تے گردان پڑھانی چاہیے۔ کیوں جی حضرت؟ ہاں بالکل، انہوں تنبیہ الغافلین نال اودی مرمت ہونی چاہیے جی۔ اس واسطے توجہ جی، اصل کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں، ساڈے وڈے اتنا کچھ لکھ گئے کہ اسی ساری زندگی ور کے پرتنے رویے تاں بھی گل نہیں بنتی، پڑھنا تو بڑی دور والی گل۔ اتنے جناب جنوں چھٹاکی علم آ جائے وہ تقوی دا حیضہ جناب وہ کھڑونا کوئی نہیں جناب، یہ بڑا تقوی ہو گیا جناب۔ حضرت صاحب دی میں آخیا جناب ساڈے مجدد تے او سن جنہاں دے کدی مستحب بھی فوت نہیں ہوئے۔ پیش نظر وہ نو بہار، اقبال سر رکھ دیتا، میں ہوں اقبال تے اعلیٰ حضرت دا تقابل نہیں کرنا، اسی بزرگاں دی کشتیاں کرانے والے نہیں، لیکن ایک گل ضرور ہے، اقبال کہندا ز بہر خود بجوئے من گہر دے، متاع من بکوہ دشت و درد، دلم نہ کشوداں طوفان کے دادی، مرا شورے ز طوفان دگر دے۔ اقبال ایک گل کیتی، یا رسول اللہ جڑا تسی پہلے عشق دتا ہے نا اپنی محبت، او دے نال میرا دل نہیں کھلیا، ذرا ہور چاہینا۔ تے ظاہر ہے جس بندے کو تھوڑا ہوئے انہوں منگنا چاہیے۔ اے اعلیٰ حضرت تے اقبال اچ فرق ہے محبت رسول اپنے اپنے ظرف دی گل ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کہندے ہیں رضائے مست جام عشق ساغر باز می خواہد، اے فرق ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کہندے ہیں حضور جتنے میرے کو تہاڈی محبت ہے نا عشق ہے، میں مست ہوں بالکل، رضائے مست جام عشق ساغر باز می خواہد، لیکن ایک پیالہ اور چاہیے نا۔ اے اعلیٰ حضرت بریلوی اقبال سر رکھ دیتا تے اعلیٰ حضرت بریلوی جدو حج تے گئے، ہے جی یہ بڑے سنی جناب اینکر نے، جلے ہو سنی بج بولے بالے بج کے آگ کھڑو دیں جی حضرت صاحب او جی صحابہ میلاد منایا، جھٹ پٹ این جناب ساڑھے کو آ کے کسی میسج کیتا نہیں تے جناب ساڑھے فون کھڑکن شروع ہو گئے، او جی صحابہ میلاد منایا، میں آکھا جی میلاد دا مطلب دسو، حضور دی شان پہ حضور آ گئے، صحابہ جھنڈا چک لیا، ایدر بلوچستان تک آ گئے، آذربائیجان تک آ گئے، جھنڈا چک لیا، کفر نو لتاڑ دے گئے، ہٹو بھائی حضور آ گئے، حضور آ گئے، ہٹ جاؤ حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ ہن جہاد والا کام تے ہے کوئی نہیں، مسلمان 10 سالن پکا کے کھان والے، سمجھ آئی نا؟ صحابہ تے تہ بند بند کے نس پاؤندے سن جہاد وال، اے جناب 20 کپڑے پا کے دی ٹنگا گھاری کمی جاندیاں، مولوی صاحب سخت بات نہیں کرنی، حالات بڑے خراب ہیں۔ میں کہا جی حالات ٹھیک کدوں ہوئے؟ کوئی تسی تاریخ دا ایسا دس دیو جے حالات ٹھیک رہے ہون، اے تے تسی تے میں بدلیا، تا حالات تے سدا ہی اس طرح رہے مسلماناں دے۔ تے ہن جناب سانو کہندے مولانا صاحب ذرا ہاتھ ہولا رکھنا، میں میرپور گیا بدھ والے دن تے مینوں پہلے کہن لگے جی گل ہی جی نہیں کرنی، میں کہا جی میری کرسی باہر کڈو، میں گڈی پہ کے لاہور جانا، جی گل یہو جی نہیں کرنی تو میں میرپور دا سفر ایویں کیتا ہے، گل تے ہونی کرانی نے ٹھیک ہے، نہیں تو فقیر موڈے تے چادر رکھ کے تے واپس جا رہے۔ وہ عالم کیڑا ہویا جڑا مجمع نو ویکھ کے گل کرے؟ جی عالم اودی ذمہ داری ہے، دیکھو نا پولیس والے دی ذمہ داری ہو، وردی پا کے بیچارے ادھی راتی کھڑے رہ جائے، انہاں دی ذمہ داری، فوج دی ذمہ داری ہو جناب سرحداں تے پہرا دیندے، وردی پائی تنخواہ لیندے، اسی کسی شہر دی مولوی نہیں تنخواہ لیندے، مولوی ممبر تے جناب مسجد دی تنخواہ نہیں لیندے مصلیاں دی، تے ہر محکمے تے جناب جڑی تنخواہ دیندے نو محکمے دے نال وفا کرنی پوندی، اگلے تاں تنخواہ دیندے، ورنہ آئے اخبار چاہندا اتنے جناب پولیس والے معطل کر دیتے فلانے آئی جی نے، اتنے جناب انہاں اپنی کوتاہی کیتی، سستی کیتی، غفلت کیتی، انہاں نو نوکری تو برخاست کر دیتا گیا۔ تے جدوں عالم جس پیسے دی تنخواہ جس شے دی تنخواہ لیندا او دے وچ وفا نہیں کرے گا تے قیامت والے دن اللہ رسول نو کی جواب دے گا؟ اس واسطے مجمع نو ویکھ کے گفتگو نہیں کی، میں ہن کوئی نعت خان تے ہاں نہیں تانوں کہاں جناب سرکار آ گئے، سج گئیاں گلیاں سج گئیاں، نچے نہ نچے، اوے سرکار تے آ گئے، ہن اگلی گل بھی کر، آ گئے سرکار، ہن اگلی گل کر، حضور بدر وچ کنج گئے؟ یہ گل دسے نا جناب، حضور بدر وچ کیویں گئے؟ وہ تو حالات دس قوم نو، حضور بدر وچ کیویں گئے؟
ایک قیامت تک اس گل مطلب بندہ پڑھ نہیں سکتا تے پڑھے تے پھر راتی نیند نہیں آندی. آپ دی صاحبزادی بیمار ہیں, عثمان غنی نو حضور چھڑ گئے. نبی علیہ السلام نو پتہ سی کہ واپسی میری صاحبزادی نہ میری ملاقات نہیں ہونی. اور حضرت زید بن حارثہ جدوں فتح دی خبر لے کے آئے تے جنت البقیع وچ لوگ ویکھے تے آپ سیدھے گئے تے نبی علیہ السلام کی صاحبزادی کو جناب دفن کیا جا رہا تھا. یہ کدی سوچی تسی گل؟ اسی تے اپنے جناب کوئی انج کر سکنا؟ امام الانبیاء اپنی بیٹی دا جناب جنازہ بھی نہ چکیا, پڑھایا بھی کوئی نہ, تے حضور بدر تشریف لے گئے تے تسی تے میں گھر بیٹھے بیٹھے جناب حضور دا دین بچ جانا. سال تو بعد جناب ایک محفل کرا چھوڑی تے جناب 2 دیگاں پک گئیاں تے اسی حق ادا کر دیتا ہے رسول اللہ دے دین دا. دین رسول اللہ دا گلیاں محلیاں جناب ہر بندہ اٹھ کے ایویں مولوی لگے رہندے, ایویں مولوی لگے رہندے, ایویں مولوی لگے رہندے. مولویاں دا دین ہے, پیراں دا دین ہے, دین رسول اللہ دا. اس واسطے حضور نال پیار کرنا ہے تو لوگوں کو پوچھ کے نہیں کرنا. ساڈے بزرگ پہلے دس گئے بھائی حضور دے بارے کیڑیاں گلاں کرنیاں تے کیڑیاں نہیں کرنیاں. اج کوئی نویں مولوی نہیں جمے. اج کوئی مولوی اٹھ کے بک بک ایویں کرے جناب جناب جی صحابہ نے میلاد منایا. میں آکھا جی میلاد تو کوئی تسی سانوں دسو تو صحیح. اے جڑے دفاع پاکستان کانفرنساں صحابہ کرائیاں وہابی حافظ سعید بھی تے سمیع الحق اسلام آباد جناب مینار پاکستان کانفرنس کیتی کھڑے پاکستان بچان واسطے. میں کہا جی صحابہ نے مدینہ بچان واسطے تو جہاد کیتا کہ کانفرنساں کیتیاں؟ تسی کانفرنساں شروع کیتی ہوئی. فضل الرحمان کراچی جناب اسلام زندہ باد دی کانفرنس کیتی کھڑا. او جائز ہوئے اپنے جناب استقبال کروانے جائز ہون, نعرے لوانے جائز ہون. ظالم دیا بچہ کائنات وچ میلاد دا جلسہ ناجائز رہ گیا. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے, یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جو یار ہے. حب احمد کی تبلیغ تو نے نہ کی, کٹ گئی عمر گستاخیوں میں تیری. نقص ہی ڈھونڈنا اگر ہے مقصد تیرا, یوں ہی بستر اٹھانے سے کیا فائدہ. دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر, کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ. قلب میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر, مکے میں آنے جانے سے کیا فائدہ. خشک سجدے کیے خوب ماتھا گسا, اور پیشانی پہ داغ سجدہ بنا. قلب داغ محبت سے خالی رہا, یوں ہی ماتھا گسانے سے کیا فائدہ. کافرہ مشرقہ اندرا گاندھی چلی, آفتوں اور بلاؤں کی آندھی چلی. جشن دیوبند کا آج ہے افتتاح, یہ ڈرامہ رچانے سے کیا فائدہ. یوں تو توحید کا تم نے ٹھیکہ لیا, اور شرک کا مرض تم کو ستانے لگا. اندرا آئی تو نشائی ہرن ہو گیا, جوش ہم کو دکھانے سے کیا فائدہ. بلغہ پڑھ کے تو حیران ہوتا گیا, تقویہ پڑھ کے ایمان کھوتا گیا. کاٹ ڈالا براہین نے دین کو, خالی ڈھانچہ پھرانے سے کیا فائدہ. اس واسطے حضور نال پیار کرنا ہے تو ٹوٹ کے کرنا ہے. میں بس ڈاکٹر صاحب دے آن تو پہلے ہی میں چھڑ دینی گفتگو. ہاں جی میں ڈاکٹر صاحب آندے گئے تو میں چھڑ دینی تقریر تے اصل انہاں دی. میں تو تانوں تیار کر رہا بھائی, ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں تو تیار ہو گفتگو سنو. مطلب تسی سمجھو مولوی صاحب ہن جان نہیں چھڈن گے. میں اج کل یہ بھی ہے نا جس نو کہندے بھائی ایک فرمائش بھی آ گئی پیچھو, تو او ایک ہے ساڈا نعت خان بڈھا, او جناب جن او نعت سلام پڑھتے ہیں کہندا جن ہن فضاؤں کو سلام, مدینہ پاک دی فضاؤں. میں آخیا جی وہ تو خالی ہوا گزری تے انہوں سلام کر رہے ہو, تے غازی ممتاز تے حضور دے دشمن نو 27 گولیاں ماریاں, انہوں تو تسی سلام کوئی نہ کرنا. کیوں جی؟ جو کلی گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا, ان فقیروں راہ گیروں کو سلام. میں آخا اتنے تے مانگ کے فقیر کھا رہے ہیں حضور دے در دا, تے بیٹھے مدینہ پاک, تو انہاں نو سلام دیندا, تے اڈیالہ جیل جڑا جناب ڈبل پھانسی دی سزا سن کے بیٹھا انہوں کیوں نہ سلام دیندا. تو او دا تیرے نزدیک کوئی اہمیت کوئی نہیں. ساڑی قوم دا ذہن بدل کے رکھ دیتا گیا. ان جناب فضاں نو سلام کردا ہے, تے جڑا ناموس رسول دی خاطر وقت حکمران نو 27 گولیاں ماریاں اور 2 مہینے دا بچہ چھڑ کے چلا گیا, تو اس نو یہ جناب نہ لین واسطے تیار نہیں. جڑا نہ لوے تو جناب پریشان ہوندا ہے. او مولوی صاحب تسی انتہا پسندی دیاں گلاں کرنے ہو. میں کہا انگریز نے تیرا ذہن بدل دیا, رخ مشرق کو تو نے اے مغرب, تیری ہوا سے بچائے خدا زمانے کو. بیکاریوں میں خاری اور یعنی افلاس, کیا کم ہے فرنگی مدنیت کے فتوحات. کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند, تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ. چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند, کرتے ہیں روح کو خابیدہ اور بدن کو بیدار. اس واسطے حضور دی غلامی اختیار کرو, پوچھ کے نہیں کرنی. ساڑھے بزرگ دس گئے کہ نبی علیہ السلام دے بارے کیڑی گل کرنی تے کیڑی نہیں. دامت دعت النصارى فی نبیہم واحکم بما شئت مدحا فی واحتکم.
فرمایا دو گلاں حضور دے بارے نہیں کرنی مسلمانہ قیامت تک، ایک حضور نو رب نہیں کہنا، دوسرا رب دا بیٹا نہیں کہنا۔ اس کے علاوہ وانصب الی ذاتہ ما شئت من شرف وانصب الی قدرہ ما شئت من عظم، اس کے علاوہ جو چاہ تو حضور کی تعریف کر، نہ شرک ہے نہ بدعت ہے۔ غازی تیرے جان نثار، غازی تیرے جان نثار، بے شمار بے شمار۔ این جو ڈھلا جہا نعرہ غازی صاحب دا نعرہ جڑا نا، غازی تیرے جان نثار، غازی تیرے جان نثار، جرت و بہادری، جرت و بہادری، جرت و بہادری، غازی کو قاتل کہنے والوں پر فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُعْرِبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ۔ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ حد وہی ہے جو ہم نے بیان کر دیا ہے، اس کے علاوہ حضور کے فضل و کمال کی کوئی حد نہیں۔ گرمی ہنگامہ بدر و حنین، میں آکھا جی سمجھ آوے تے داڑھی منڈے نو بھی آ جائے اقبال نو۔ اگے اگے ہو جاؤ یارا، وہ کہہ جے رہن تساں، اگے اگے ہو جاؤ، خدا نے ہو بندے ہو، اگے اگے ہو، شاباش، اگے اگے ہو۔ اچھا فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ، حضور کے فضل و کمال کی حد کوئی نہیں۔ اقبال کہتا ہے گرمی ہنگامہ بدر و حنین، حیدر و صدیق و فاروق و حسین، ای ہما یک لازا از اوقات اوست، یک تجلی از تجلیات اوست، ظاہر اشین جلوہائے دل فروز، باطن شز عارفاں پناہ ہنوز۔ اقبال کہتا ہے ساڑھے آقا و مولا دی کی گل کر دے، حضور نے ایک نگاہ پائی، کوئی ابو بکر بنے، کوئی عمر بنے، کوئی عثمان بنے، کوئی علی بنے، کوئی حسن بنے، کوئی حسین بنے۔ اسی اہل سنت دا اے امتیاز ہے۔ شیعہ پتہ ہے کی کہہ دیں جی حضور دی قسمت چنگی کہ حسن تے حسین جا نواسے مل گئے، تے دیوبندیاں دا دماغ ویسے خراب ہے، او کہہ دیں جی حضور دی قسمت چنگی کہ عمر جا غلام مل گئے۔ میں آکھا نا نا نا، حسن تے حسین دی قسمت چنگی حضور جا نانے مل گئے، تے فاروق اعظم دی قسمت چنگی ہمارے آقا و مولا ان کو اپنے آقا مل گئے۔ یہ تے حضرت عمر خود فرماندے ہوندے سن، ایک گل تے انہاں نوں چونکہ حضور دی گل کرنی کوئی نہیں نا، بیچارے پریشانی۔ اج ہی اعلیٰ حضرت لکھیا 8 ربیع الاول نو میلاد حضور دی ولادت ہوئی، 12 نو جناب وصال ہویا، حالانکہ یہ گل ہے نہیں، اعلیٰ حضرت نے تو مطلقاً ایک قول نقل کیتا ہے، فیصلہ دے اوتے کوئی نہیں دتا آپ نے۔ تے میں کہا جناب اگر یہی جھگڑا ہے تے اسی 12 نو چھڈ کے 8 نو منانے ہیں، تسی تیار ہو؟ اے تے جھگڑا ہی کوئی نہیں، کیوں جی ہے کوئی جھگڑا ہے؟ نہ یہ کوئی جھگڑا نہیں، بچو گل ہو رہے وچ اصل سمجھ الا یا یحسا کی ادر کاسن ونا ولا کہ بر یاد شہ کوثر بنا سازیں محفلا۔ وہابی گر اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے ہیں، حافظ شیرازی دی دیوان دا پہلا جناب غزل لے کے ایک حافظ شیرازی دا شعر ایک اپنے کولوں تے فرماندے ہیں وہابی گر چ اخفا می کند بغض نبی لیکن نہا کہ ماں داراز کزو سازند محفلا۔ بلا بارید حب شیخ نجدی بر وہابیہ کہ عشق آسان نمود اول ولے افتاد مشکلہ، اس واسطے دلم قربان محدود چراغ محفل مولد۔ تو امام احمد رضا بریلوی نال گل کرنا، تو محفل میلاد دا انکار کرنا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے ہیں جیڑا محفل میلاد ہوتے چراغ جلیا نا، او دا جیڑا دھواں اٹھیا احمد رضا دا دل او دے اوتے قربان۔ لو ناسبت قدرہ آیت زمن یسمو حین یدا دار سر رممی۔ امام بوصیری کہتے ہیں یہ تو حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔
کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. جمعے والے دن سنیا کول بھی ٹائم کوئی نہیں ہوندا سلام پڑھن دا. ہاں امام صاحب ہوندے نے یا بڈھے 4-5 کھنگن والے جنہاں دا گھر کھنگن تو علاوہ ٹائم کوئی نہیں تے او مسیتی کھڑے ہوندے یا مؤذن ہوندا ہے. باقی سنیاں کول ٹائم کوئی نہیں ہونا درود و سلام پڑھن دا. کہندے پیچھے دکان کھلی تے میں آکھا کوئی مطلب ہے کوئی سوچا کر جے دنیا تے حضور دی پہچان نہیں ہوئی تے قبر تو کی پہچان کرنی. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. جڑے محبوب ہون بھی قبر انور تیرے واسطے رب حبلی امتی فرما رہے ہیں, تینوں اتنا احساس کوئی نہیں انہاں واسطے سلام پڑھن واسطے تے سنیا کول بھی ٹائم کوئی نہیں. میں حقیقت گل کر رہا ہاں, اس طرح ہی گل ہے. بلکہ جدوں ختم ہونی تے سنیا جناب روٹی دی خاطر باہر نکل جانا ہے صلاۃ و سلام پڑھن دے بجائے. انہاں کہنا جناب روٹی کدھر وہ پہلی لانے لگ جائیے مت رہ نہ جائیے. جیڑا اے سے لالچ نال حضور نال پیار کرے, لالچی بندے نو تو حضور دی محبت دتی نہیں جاندی. ہاں نکمے بندے دا اوتھے کام ہی کوئی نہیں, یاد رکھنا. نکمے بندے دا اوتھے کوئی کام نہیں, منافق بندے دا کام ہی کوئی نہیں دربار رسالت وچ. او تے 1.5 میل بھی حضور نال کوئی نہیں چلے, 1.5 میل بھی. مدینہ منورہ تو میدان او 3 میل ہے, مقام شوط 1.5 میل ہے. مدینہ منورہ تو عبداللہ ابن ابی منافق اپنا 300 بندہ لے کے تو واپس چلا گیا, تے جڑے غلام ہے وہ این چلے میدان احد وال. حضرت ابو دجانہ نو جدو حضور تلوار دیتی تے این لے پہلوانا دی طرح چلے. انا الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفق لدن نخیلی اللہ حکومت دہر فی الکیولی اضرب بسیف اللہ والرسول. فرمایا ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ, آج حضور نے مینوں تلوار دیتی. اے جناب آج نہیں چھڈنا کسی نو, اگلیاں صفحہ صدا کھڑا ہونا ہے. فلما رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم حين يتبختر فقال انها لمشیۃ یبغض اللہ تعالی الا فی هذا الموطن. نبی علیہ السلام نے انہاں نو انج ویکھا نا پہلوانا دی طرح چل دیا, تے حضور نے فرمایا چال اللہ نو بڑی نا پسند ہے لیکن ایسے موقع تے پسند ہے. جناب سانو کہندے نرم بات کرو. میں آکھا حضور دے دشمنوں دے سامنے گل اینج کرنی. حضور نے فرمایا چال بڑی پسند ہے. عمرہ قضاء دے موقع تے حضرت عبداللہ بن رواحہ جدوں نبی علیہ السلام دی اونٹنی حرم کعبہ داخل ہو رہی, اگے کافر کھڑے بڑے مشٹنڈے. انہاں سمجھا اسی اج بھی حضور نو روکن دی کوشش کران گے یا حضور تے اسی روک پاواں گے, حضور مکے دا اندر رخ نہ کرن. تے عبداللہ بن رواحہ حضور دی اونٹنی اگے تے آپ نے شعر کی پڑھے, فرمایا خلو بن الکفار عن سبیلی اليوم نضربکم علی تنزیلی ضربا یزیل الحام عن مکیلی ویذل الخلیل عن خلیلی. فرمایا ہٹ جاؤ کافر کے بچوں, آج حضور آ رہے ہیں, ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ, آج حضور آ رہے ہیں. کیسی بات ہے جی, آج حضور آ رہے ہیں. اسی بھی گلی گلی محلے کہنے ہٹ جاؤ حضور آ رہے ہیں, حضور آ رہے ہیں. ڈلی گل کا کیا مطلب ہے؟ حضرت عمر بول اٹھے. اے نہیں سی مطلب بھئی حضرت عمر دی کوئی نرم پالیسی سی. حضرت عمر چاہتے سن بھئی بعد قیامت تک لوگاں کہنا ہے کہ وہ تھلے اٹھنی دی آواز سی, صحابہ دی آواز سی, حضور تک اتنے آواز پہنچی کوئی نہیں. ایک صحابی کی اپنی رائے تھی. اگر حضور کو پتہ چل جاتا تو حضور روک دیتے کہ حرم میں ایسی باتیں نہیں کی جاتی. تو حضرت عمر بول اٹھے, فرمایا یا ابن رواحہ بین یدی رسول اللہ وفی حرم اللہ. فرمایا عبداللہ بن رواحہ اللہ دے گھر چ ڈاڈیاں گلاں کرنا تے حضور دے سامنے ہوئی گلاں. حضور نے فرمایا عمر ہٹ جا, خلیان. فرمایا ہٹ جاؤ انہاں دا راستہ چھوڑ دیو. فرمایا انہاں دی اج جڑی نعت ہے نا جڑی میری پڑھ رہے ہیں تے میرے دشمنوں دھمکیاں لا رہے ہیں, فرمایا اے تے جناب اج نیزیاں نال تے تیراں نال بھی اگلی گلاں کر رہی ہیں. اس واسطے ساڈے علماء سٹیجاں تے بیٹھ کے ایہو جیاں گلاں کرنے, کہندے ہٹ جاؤ حضور آ رہے ہیں, حضور دیاں شاناں ہٹ جاؤ, حضور آ رہے ہیں, حضور آ رہے ہیں. آج جناب 13 گھنٹے دی تقریر صرف اس تے ہو رہی کہ گستاخی ہوتی کیا ہے, کیا ہوتی ہے, کیا ہوتی ہے. میں کہ جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماون غزوہ خندق کے موقع پر, عیینہ بن حصن اور اس کا ساتھی حضور کے سامنے بیٹھا ہے. حضور کے سامنے ایسے ٹانگیں اس نے پھیلائی ہیں عیینہ بن حصن نے. اتنی دیر میں حضرت اسید بن حضیر آ رہا ہے. آج گستاخی دے موضوع تے بھی ہے, اتنا تو ڈالر کھا گیا, تیری بدعزمی ہو گئی, تو امت مسلمہ نو کدھر لے جانا چاہنا, تو دس تے صحیح تھا, تو یہ تشریحات کر کے تو کدی حمایت کرنا چاہنا. جدوں حضور دے سامنے آئے نا اسید بن حضیر سامنے آئے, انہاں حضور کو مسئلہ نہیں پوچھا. حضور جو آپ کی طرف کافر ہو, وہ ہے تو کافر سن اجے بعد وچ مسلمان ہوئے. جیڑا کافر ہوئے تہاڈی طرف ایں ٹنگا لمیاں کیتی بیٹھا ہوئے, حضور دی سزا کی ہوئے, مسئلہ نہیں پوچھا آپ نے. حضور تے موجود ہے, مسئلہ تو پوچھ لیندے نا کہ جناب یہ شرعی مسئلہ کیا ہے کہ آپ کی طرف کافر ٹانگیں پھیلائے تو بے ادبی بنتی ہے کہ نہیں.
حضرت سعید بن عزیر نے اس نے مخاطب کر کے فرمایا یا عین الحجرس اتمد رجلک بین یدی رسول اللہ، فرمایا بندر دی اکھ والیا، یعنی مراد بندرا، فرمایا بندر دی اکھ والیا حضور کے سامنے ٹنگل لمی کیتی بیٹھا، فواللہ لولا مجلس رسول اللہ لانفذت جنبک بہذا الرمح، فرمایا جے میں حضور دا یا نہ ہوندا میں تیری ڈھڈ باڑ دینا سی۔ اور سبا نامی بندہ جدوں میدان احد وچ حضرت امیر حمزہ سامنے آئے نا، سبا بندہ ایک ایسی کافر، تے آپ نے انہوں بڑی توجہ والی گل ہے، ذرا سنن والی گل ہے، بڑی ڈاڈی، سانو کہندے نرم پالیسی کرو، میں آکھیا جی صحابہ دی گرم پالیسی نرم کدھروں لے آوی؟ آپ نے فرمایا یبنا مقطعات البذور، فرمایا ختنہ کرنے والے دا پترا تو بھی حضور دے سامنے آیا کھڑا تھا، یہ ترجمہ میں کرا پنجابی، فرمایا ختنہ کرنے والے دا پترا تو بھی حضور دے سامنے آیا کھڑا، کیسا جواب، کیسی بات ہے۔ سانو کہتے نہیں نہیں مولانا صاحب بڑی سلجھی ہوئی گفتگو، میں آکھا میرے حمزہ نال تو زیادہ سلجھی ہوئی گل۔ آپ نے آخری کافر وہ ماریا، وہ جڑا ختنہ کرنے والی دا پتر سی، اس تو بعد پھر واشی بن حرب نے آپ نو نیزہ مار دیتا، آپ چلے تے صحیح ہو دی طرف، لیکن اتنی دیر وہ نیزہ کم کر گئے سی، امام الانبیاء دے چچا جان شہید ہو گئے میدان میں، حضور اتنا روئے، صحابہ فرماندے حضور نہ کدی پہلے اتنا روئے نہ کدی بعد جتنا روئے۔ کدی تو سوچیا کہ نبی علیہ السلام دے چچا جان نال کی بنیا اتھے؟ اور تحفظ ناموس رسالت دا جڑا مسئلہ ہے نا، جتھے جیڑی محفل ہوئے جیڑا بھی عالم آوے انہوں کو ضرور گل کرو، ان کہا ناموس رسول تے گل کر، حضور تے آ گئے، ہن قیامت تک حضور دی ناموس دا مسئلہ کنے دسنا ہے؟ علماء نے دسنا ہے، اسا حفاظت اسا کرنی۔ ہن ایتھے کوئی ضروری تے نہیں نا بھائی وہ کتا ہوئے کنہ دا والا منگولے والا، میں انہوں کہا میں کہندا ہوندا، میں کہا جی منگولے کتے جتنی بھی بندے دی غیرت نہ ہوئے، اس کتا کیڑے مدرسے پڑھے ہوئے سی، اٹھ کے وہ جناب پادری نو پہ گیا، اس کتے نو کنے پڑھ کیڑے مدرسے پڑھیا سی؟ جی قیامت والے دن وہ منگولیاں دا کتا حضور دی بارگاہ وچ چلا گیا، حضور اس امت دی تسی سفارش کرنی؟ انہاں دے دل وچ تے میرے جتنی بھی غیرت کوئی نہیں سی، میں تے اٹھ کے گستاخ نو پہ گیا تے جناب مسئلے دے الجھاؤ وچ رہے کہ یہ ہونا چاہیے تے وہ ہو جانا چاہیے، کینیڈا وچ بیٹھ کے جناب تے انگریزاں دے پیسے کھا کے یہ جی گلاں کرنے ہو۔ اعلی حضرت بریلوی جناب اتھوں آئے، رسول اللہ مدینہ منورہ تو لے کے آئے مجدد دی سنت، نہ کیوں نہ آزان و اختر اہل سنت اپنی قسمت پر رضا لوٹے مدینے سے مجدد کی سنت لے کر۔ اور کچھ نہیں تے ساڑھے علماء بیٹھے نے چمک دے ہوئے چہرے، انہاں کو پوچھو مسند ابی یعلا کے اندر موجود ہے، توجہ میں جڑی آیت پڑھی نا وہ میں دسن لگا، اے جڑی میں آیت پڑھی نا بھائی موسیٰ علیہ السلام 72,000 جادوگر آ گئے موسیٰ علیہ السلام دے سامنے، انہاں کہا جناب اے تسی پہلے اپنا قالو یا موسیٰ اما ان تلقیا و اما ان نکون اول من القا، وہ جادوگر کہنے لگے جناب پہلے تسی اپنا فن وکھاسو یا اسی اپنا فن وکھائیے۔ اے ساڑھے بزرگ علماء بیٹھے حضرت قبلہ علامہ یادگار اسلاف قاضی محمد عبد الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور بقیت السلف حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث مفتی محمد عبد اللطیف صاحب جلالی نقشبندی زیدہ شرف و لطف، وہ بھی بیٹھے بڑے بڑے علماء اور بھی تشریف فرماون، یہ سارے حضرات نے یہی پڑھایا کہ جناب اس انہاں جڑا ادب کیتا نا جناب موسیٰ علیہ السلام، پہلے یہ بھی تو کہہ سکتے سن کہ جناب پہلے اسی اپنا جادو وکھائیے یا تسی وکھاسو، یہ بھی تو کہہ سکتے سن، لیکن انہاں کیا کہ پہلے تسی اپنا جادو وکھاسو یا اسی وکھائیے، بس انہاں دے منہ وچوں نکل گیا اما ان تلقیا، انہاں نبی سمجھے تو مقابلے چ آندھی کوئی نہیں، لیکن نبی دا ادب ہو گیا، کلیم اللہ دا ادب ہو گیا، تے رب العالمین نے فرمایا تسی میرے نبی دا ادب کر چھوڑا، میں تو انہوں کافر نہیں رہ دینا۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، 72,000 جادوگراں نو رب نے سجدے چ پا دیتا۔ اوئے نبی بندہ مننے نہ نبی دا ادب ہو جائے تے تاوی بندہ با ایمان ہو جاندا، تے اسا رسول اللہ نو نبی من کے امام الانبیاء من کے تے حضور دا احترام کرنے، حضور دے میلاد منانے تے ساڈے نال رب ناراض ہو جائے۔ 72,000 جادوگر تے جدو اٹھے تے انہاں کیا فقد ما انتقاد، اٹھ کے کہنے لگے اوئے فرعون جو کچھ کرنے ہی کر گئے، ایتھے میں کہ 50 سال پیو میلاد منانا پیچھے اٹھ کے پتر جناب بیڑا غرق ہو کے رہ گیا۔ او جادوگر پتہ کی کہنے لگے، انہیں کہا جناب میں تانوں وڈ دیاں گا، لو قطعنا ایدیکم وارجلکم من خلاف ولا اسلبنکم فی جذوع النخل ولا تعلمن اینا اشد عذابا وابقا، کہنے لگے میں وڈ دیاں گا فرعون،
تے پھر آؤ جدو جادوگر اٹھے نہ ہوتا سجدے جو نہ کیا جو کرنا ہی کر لے. ساڑھے مفسرین فرماندے نے اتنا جلدی بندے نو تے سنی 50 سال رہے تو پچھو نسل برباد کر کے ہو جاندیاں. پیو میلاد منانا تے پچھو کہندا میلاد صحابہ نے نہیں منایا جان ہی چھٹی. پیو مر گیا تو کہندے پیچھے پہنچدا ہی کوئی نہیں. اس واسطے کہ پیو نے کوئی چنگے کام دسے ہون تے تاں آپ تو سنی رہا لیکن دسیا کوئی نہ سو بچہ وہی عقیدہ رکھی جڑا داتا علی اجمیری والا سی. نویں ایمان تے نہ چلی وہی بابا جڑا 1000 سال گھاٹی وچ بیٹھا اس بابے دا خیال کری. وہ بابے تو بڑا احسان ہے. ہاں جی اس بابے تو بڑا احسان ہے خاص کر کے لاہور دے آرائیاں ہوتے. کیوں جی لاہور دا ایک آرائی ہے جڑا کہنا مرزائی ہمارے بہن بھائی ہیں. میں آخر جی اس آرائی کو پوچھو تو صحیح کی خیال بھائی مرزائی تیرے بہن براون تے اسی تیرے کی لگنے ہیں. لاہور دے آرائیاں نو چاہیے نہ بھی اندر کو ووٹ لین آوے تو انہوں پوچھنا بھئی وہ جڑا بابا بھاٹی بیٹھا او دا عقیدہ رکھنا تو پھر تو آرائی ووٹ دینے کیونکہ ساڑھے بابے کلمہ انہیں پڑھایا. جی اس بابے نو چھڑ دیتا تے ووٹ کوئی نہیں تیرے کو تو فارغ ہے جا اپنا کام کر تو. لیکن انہاں کہنا آوی آوے جاوی جاوے آوی آوے. اور ساڑھا کرکٹ تو ریٹائر ہویا منڈا کی نام ہے اس دا عمران خان گٹے گوڑے ہو رہ گیا اور نس سکتا نہیں ہوں کہنا میں قوم دی خدمت کر دی. میں آخر جی کرو خدمت کرنی چاہیے تھی واقعی اسی بڑی پریشان ہیں. بجلی ساڑھے کول کوئی نہیں گیس ساڑھے کول کوئی نہیں سڑکاں ساڑھے کول کوئی نہیں مہنگائی بدامنی قتل و غارت فاشی اور یعنی دے طوفان آئے تسی خدمت کرو. لیکن ایک گل یاد رکھو بھائی خدمت کرن دا بھی کوئی طریقہ ہونا. تسی خدمت ضرور کرو لیکن غازی ممتاز نال متھا نہ لاؤ. ٹھیک ہے نا. تو اٹھ کے بھاج کے امریکہ نو خوش کرن واسطے کہہ دیتا یہاں گورنر کے قاتل کو ہیرو بنا دیا جاتا ہے. میں کہا پاگلا تو جانور ہے لمیا تین وکل کوئی نہیں گٹیں تیری ہے تو گیندا مار کے جناب ہیرو بن سکنا تے گستاخ رسول نو 27 گولیاں مارن والا ہیرو نہیں بن سکتا. ڈرو خدا سے ہوش کرو کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو. یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاماں نال متھے نہ لا. ووٹ لے اپنے قوم نال جن ٹھگے بازیاں پہلے ٹھگ سانو پڑ پین تو بھی ٹھگاں میں شامل ہو جا. اینج نہ کر حضور دے غلاماں نال. اجے تا ویکھ گیلانی اور نال ہوندا کی وے اجے تا خالی ایک واری یہ پیش ہویا جتنا جلد ہو سکے غازی ہے ساڈے بزرگ علماء بیٹھے جنہاں دے چہرے ویکھ کی پتہ چلدا حضور دے غلاماں اے ایک نہیں ہیں پورے ملک دے علماء جڑے تسی خالی اجے تک تو گھنڈ مار کے بیٹھے باہر نہیں نکلے او بھی غازی ممتاز دے پیچھے کھڑے سارے ہاتھ بن کے. تے غازی ممتاز حسین قادری ایک لمحے واسطے بھی مجرم کوئی نہیں. حکومت پاکستان کو چاہیے کہ اس بابے سے جان چھڑائے جتنا جلدی ہو سکے اس کو ہار ڈال کر باہر نکالے اور باہر نکال کر ہاتھ جوڑے. اور بابا تو وڈیا شانہ دا مالک ہو گیا چل تو مدینے جا پانی بھریا کر اتنے اتنا ہاں جی بابے دا مراد یہ تھوڑی ہوندی بھی داڑھی جی دی چھٹی ہو جائے وہی بابا ہوندا. بابا ہوندا جنوں حضور نہ قرب نصیب ہو جائے. کیوں جی یہی گل اچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جڑی محبت ہے اور اسا مشروط محبت نہیں کرنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نال. جناب حضرت محیصہ اے صحابی ہیں اے پہلے مسلمان ہو گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلانے یہودی نو مار کے آؤ. اے مار آئے. انہاں دے بھائی حضرت حویصہ وہ اجے مسلمان نہیں ہوئے. وہ اپنے چھوٹے بھرا نو کہنے لگے یار تو بڑا نالائق آدمی جس یہودی نے تو اپنے نبی دے کہن تے مار آیا اس کول تے اسی قرض لیندے رہے اے تیرے پیٹ جڑا خون ہے نا وی او دے قرضے دا. تے آپ نے اپنے برا دا ہاتھ پکڑیا تے صحابہ دے سامنے لے گیا. فرمایا اندر گل ہوئی تے حضور دی امت نو پتہ نہیں چلنی میں کہ تینوں کیا کیے. آپ نے ہاتھ پکڑیا تے باہر لے گئے. صحابہ دے سامنے کہنے لگے یلوم ابن امی لو مرت بقتلہ لطبقت ظفراہ بابیض قابضی. فرمایا میرے محبوب دے غلاموں اے میرا ماں جایا مینوں تانے دیندا کہ میں یہودی نو کیوں مار آیا. تسی گواہ رہنا جے میرے آقا حکم دین میں دی دون ہلا دینی. کیوں جی حضور دی غلامی. امبر زمین ابیر ہوا مشکتر غبار ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے. اعلی حضرت بریلوی کہتے ہیں حضور جتھے چلے امبر زمین ابیر ہوا مشکتر غبار ادنا. اعلی حضرت ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں حضور مینوں اور لفظ کوئی نہیں ملیا میں کی کہاں. ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے. رخ دن تھا یا میرے سما یہ بھی نہیں. شب زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں. خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں میرو ماں. میں کہا ابھی
جمعے والے دن کل انما انا بشر مثلکم میں کہ یہ گلا نہ کیتا کر رہا ہے بشر دا معنی اے وے بھئی حضور خدا نہیں پاگل دے بچیا ہاں جی فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كله بشر دا اے معنی ابان مولده عن طيب عنصره ياتي ومبتدا منه ومختتم حضور آئے صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی پھپھی جان حضرت صفیہ فرماندیاں نے ہو جی خوشبو سنگی نہ کدی پہلے سنگی نہ کدی بعد سنگی کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص یوسفستان ہے ہر ایک گوشہ کنانے عرب یوسف علیہ السلام دی کرتی تھی ایک باری خوشبو آئی حضور جس گلی جو گزر گئے خوشبو آندی رہی بلکہ جنہیں ہاتھ میں لائے انہوں نے بھی خوشبو آندی رہی سمجھا اس واسطے حضور دی شان ہی وراء الورا ہے مولا علی فرماندے ہیں جدوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تشریف لے جان لگے تے اساں آپ نے کول پانی حاضر کیتا غسل واسطے اس ویلے وہ جی خوشبو آئی کہ اساں پہلی بھی کدی نہیں سنگی بعد بھی کدی نہیں سنگی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ جناب نبی علیہ السلام جدوں اپنے گھر جلوہ گر ہو گئے تے اس ویلے آپ گئیاں آپ دی قبر انور تو جناب مٹی چاہی تے فرمایا ماذا علی من شم تربت احمدی اللہ یشم مد زمان غوالیا آپ نے مٹی مبارک چمی تے سنگی تے آپ نے فرمایا جس نے حضور دی قبر انور دی مٹی چم لئی تے سنگ لئی کائنات انہوں دوبارہ کوئی اور خوشبو سونی کوئی نہیں لگڑی اے حضور دی شاناں اے حضور دا مقام ہے آج جناب جنوں منہ دھون دا پتہ نہیں وہ بھی گلاں حضور دے بارے کرنا تذکرہ بہاؤالدین زکریا ملتانی جی لکھی ہے گل بڑی غور والی آج بندے بڑے بے باک ہیں اعلی حضرت بریلوی لکھیا بڑے بے باک نہیں پڑھیندا وڈیاں دا احترام کریندا جڑے بزرگ گزر گئے کوئی تساں کی سمجھدے اج تانوں دین سمجھ آیا 40 دن کا کورس قرآن کا سن کے اٹھ کے حضور تو کیڑا قرآن پڑھیا ہوئے 40 دن تینوں اے سمجھ آئی کہ حضور مطلب علم نہیں علم غیب کو نہیں جانتے حضور کر کچھ نہیں سکتے اے 40 دن تو قرآن سمجھ لیا تے جنہ دے جناب دربار ہوتے 1000 سال ہویا قرآن پڑھیا جا رہا بابے نو نہیں سمجھ آیا داتا صاحب نو نہیں سمجھ آیا جی اعلی حضرت بریلوی نو نہیں سمجھ آیا امام ربانی نو نہیں سمجھ آیا پیر میر علی شاہ صاحب نو ساڈا ایک مجدد ہے نواں نواں بنیا دھنگی پنجابی جانتے دھنگی وہ کہنا میں نے حضور دی زیارت ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم اچھی گل ہے جی ایسا تو کوئی پابندی تو نہیں ہے سرکار جس تے چاون کرم فرمان کریمہ کے در فضل بالا ترن سگاں پرورن چنا پرورن کریم اپنے فضل میں بہت بلند و بالا ہوتے ہیں کتے نو بھی پالن تے حد کر دینے انہوں نے اپنی شان ہے اسی پابندی تے نہیں لاندے لیکن تو کہنا میں نے حضور دی زیارت ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم تے میں اذان دیتی تے میں فلان کیتا ہے تے میں کہ جناب تسی تے ٹماٹر ہو رہے ہو داڑھی داڑھی رتے لال تے پیر میر علی شاہ صاحب جدوں ایک بار جھلک ویکھی سرکار دی وہ بھی خواب وچ ویکھی تے کی فرماندے لکھیا پڑھیا سب بلا رہی ایک نام سجن دا گا رہی رو رو رگ رگ رو ساہاں نال دل لگیا بے پرواہاں نال جتھے دم مرن دی نہیں مجال جس دی سکھ مینوں تے آیا نہیں ایک جھٹ گھڑی سکھ پایا نہیں پل پل گھڑی دسے 100 سال کیتی بھج کے وانگ کباب ہوئے پیتے بعد شراب خراب ہوئے سرشارت بے تاب ہوئے انہاں خونیاں مست نگاہ پیر میر علی شاہ صاحب تے فرماندے جناب میں تے جناب کیتی بھج کے وانگ کباب ہوئے پیر صاحب تے کہندے میں کباب ہو گیا تو ٹماٹر ہو گیا اس واسطے اے جے لوگوں کو بچو تے حضور دی غلامی اختیار کرو میں تہاڈے کول ایک ہی آرزو کرنا چاہنا حضور دی غلامی اختیار کرو کسی نال محبت بھی کرو تے اس نسبت نال کرو سمجھ آئی کسی نو چھوڑن لگے کوئی پریشانی نہیں ہونی بعد وچ انہاں کہا جی جناب تہاڈی عزت کردے سی حضور دی وجہ تو جدوں ہن تسی فارغ ہو گئے ہو تسی ساڈے والوں فارغ اسی تہاڈے والوں فارغ پھر کے گلی گلی ڈاکٹر صاحب تشریف لے آئے جناب مرحبا پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں واخر دعوانا الحمدللہ